کیا ایک حدیث میں علل کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، تو بہت بھاری بھرکم سوال ہے اور آپ کو الحمدللہ اس سے دلچسپی ہے۔ علت کہتے ہیں، اس کی تعریف ہی کہتے ہیں حدیث میں کہ جو ایسا سبب ہو حدیث کے ضعیف ہونے کا جو عام لوگوں پر مخفی رہتا ہو، صرف عالم ہی اس کو پہچان سکتا ہے، یا جو اس کام میں لگا ہوا ہے ایک طالب علم وہ بھی پہچان سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سوچ لیں، جیسے آپ نے کہا کسی مثال سے، حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ آپ یہ فرما کر کے گھر میں چلے گئے تو لوگ سوچتے ہیں کون ہی لوگ ہیں، کون ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم کفر سے پاک ہو کر کے الحمدللہ صحبت رسول سے مشرف ہوئے اور اتباع رسول کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ہی لوگ ہوں گے۔ کسی نے کہا نہیں، ہمارے بچے ہیں جو شرک، ہم لوگوں نے شرک بھی کیا، گناہ کیے، ہزار چوری ڈکیتی سب کچھ، اب توبہ ہو گیا، لیکن ہمارے اولاد جو اسلام میں پیدا ہے وہ لوگ مراد ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے اسی طرح، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے رسول تشریف لائے، کہتے ہیں کس مسئلے میں تم لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کہا ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، بغیر حساب اور عذاب کے جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کے یہ حرص، سبحان اللہ، ظاہر بات ہے جنت کی طلب کے لیے تلاش ہے کہ کون سا سبب ہے، کیا ہے۔ تو پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ ہم الذین لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں کرتے ہیں، ولا یقطعون، اور نہ وہ یہ کیا نام ہے، داغ کر کے علاج کرتے ہیں، جسم کو داغ کر کے علاج کرتے ہیں، ولا یسترقون، نہ کسی سے رقیہ طلب کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے اوپر رقیہ کر دیجیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ عام روایت ہے، بہت ہی مشہور، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے، سنن سعید ابن منصور میں بھی ہے، اور سعید ابن منصور شیخ مسلم کہتے ہیں حدثنا حسین عن ابی حسین، انہی راوی سے جن سے دوسرے لوگوں نے نقل کیا ہے جس میں لا یسترقون کا لفظ ہے، انہی سے روایت ابو حسین سعید بن مسیب عن ابن عباس، حسین سعید بن منصور حدثنا حسین عن ابی حسین عن سعید بن مسیب عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ انہی میں سے سعید بن منصور نے اس روایت میں اتنی زیادتی کی ہے، ایک لفظ کی زیادتی کی ہے کہ ولا يرقون الذين لا يتطيرون ولا يرقون ولا يسترقون ولا وعلى ربهم يتوکلون، لا يرقون، رقیہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا میں نے کہ علماء نے اس کو، ابن تیمیہ نے خاص طور پہ کہا کہ یہ لفظ غلط ہے، لا يرقون، کیونکہ رقیہ خود سے آدمی کر سکتا ہے، یا کوئی خود سے آ کر کے کسی پر رقیہ کرے تو پیارے رسول نے بھی رقیہ کیا ہے۔ یہ لفظ ایک غلطی ہے، وہم ہے، ثقہ آدمی ہیں لیکن ان کو وہم آ گیا، یہ زیادتی۔ اب اس کو آپ دیکھیں، اگر ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، مجھے تعجب ہوا کہ کیسے امام مسلم کی روایت میں اور اس کی تغلیط ہو رہی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ کم سے کم دیکھا میں نے، کم سے کم 50 کتابوں میں، تو یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے، تو اس میں سب میں لا یرقون کا لفظ نہیں ہے اس روایت میں، سوائے سعید بن منصور سے جنہوں نے روایت کے بیاقی اور دوسرے لوگوں نے جو حسین سے نقل کی ہے یہ روایت، تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے لا یرقون۔ تو اسی کو کہتے ہیں علت۔ علت کہتے ہیں سبب خفی قادح غامض، سبب خفی غامض قادح فی صحت الحدیث، ایک چھپا ہوا سبب جو عام طور پر ظاہر نہیں ہے۔ آدمی اگر جھوٹا ہے، مشہور ہے، سب کچھ کہیں گے تو یہ تو ظاہر ہے، ہر ایک کہہ دے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ آدمی متہم بالکذب ہے،
یا آدمی مشہور ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، لیکن یہاں ثقہ آدمی بیان کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے کہا ہے ابن مدینی وغیرہ نے کہ علل یا علت جو ہوتی ہے وہ سبب قادح فی صحت الحدیث، یہ ثقات کی حدیثوں میں ہوتی ہے۔ ہم عام صفحہ طلبہ سمجھیں گے کہ یہ تو سند صحیح ہے، لیکن جب ہم ملائیں گے ان کی روایتوں کو دوسری روایتوں سے تب یہ علت ظاہر ہوگی۔ اسی وجہ سے سنن دارقطنی نے اپنے علل میں سب سے زیادہ اس طریقے کو استعمال کیا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے کیونکہ فلاں نے انہی استاد سے جس سے انہوں نے نقل کیا ہے دوسرے لفظ سے نقل کیا ہے۔ تو یہ مثال ہمارے خیال سے سمجھنے کے لیے اتنا انشاءاللہ کافی ہوگی، اور دوسری مثالیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ علامہ البانی بھی اس میں بہت بارع ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ انہوں نے اس میں کام کیا ہے، اور اگر جمع کیا جائے تو میرے خیال سے بعض علماء پر بڑے بیہقی وغیرہ پر جو استدراک کیا، ذہبی پر اور حاکم پر شیخ البانی نے، تو ایک بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہم سب کو صفحہ طلبہ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ حدیث رسول کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کی مغفرت کا یہ سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر تیرے رسول کی حدیث پڑھی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، علم نہیں پڑھا ہے، لغہ عربیہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ تیری رحمت کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے جہنم کے آگ سے بچا لینا، ہمیں، ہمارے اولاد، ہمارے آبا و اجداد کو انشاءاللہ